اس زمین پر اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے، انسانوں میں محبت، امن اور ایک دوسرے کے لیے احساس کو پیدا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ آپ تورات کے حافظ اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ نے اپنا عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں نازل کیا۔ وہ بنی اسرائیل کو چن چن کر مارتا اور آپ نے تقریباً 40,000 بنی اسرائیل کے عالموں کو مار دیا اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کروا دیا۔ بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ تو ایک دن اللہ نے معجزے سے اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو قید سے آزاد کروا دیا۔ رہائی کے بعد ایک بستی کی طرف جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ پوری بستی ویران ہی ویران ہے اور لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اب تو یہ لوگ کیسے زندہ کرے گا؟ اس ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ اور آپ نے یہ کہہ کر کچھ میوہ جات دیکھے۔ آپ وہ پھل کھاتے اور انگور کا رس پیتے ہیں اور کچھ پھل اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا جس پہ آپ سوار ہو کر بستی کی طرف گئے تھے، اور آپ نے اپنے گدھے کو مضبوط رسے سے باندھ دیا اور آپ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 برس کی تھی۔ اتنی دیر میں اللہ نے موت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ، عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لو۔ آپ کے ساتھ آپ کا گدھا اور کھانا ویسا ہی پڑا رہا۔ گزرتا رہا، زمانہ بیتتا رہا، اللہ نے اپنی مخلوقات کی نظروں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کا ایک بادشاہ اس بستی کی طرف آیا اور اس کو آباد کرنے لگا، اور اس کو دیکھ کر وہ لوگ جو بنی اسرائیل جو بخت نصر کے حملے کے بعد ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، سب آ کے اس بستی میں رہنے لگے، اور نئے نئے باغات اور عمارتیں بنائی گئیں اور اس شہر کو پھر سے آباد کیا گیا تھا، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا تھا۔ مزید 30 سال گزرنے کے بعد، جب مزید 100 سال گزر جانے کے بعد، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر زندہ کیا اور پوچھا، اے عزیر، تو بتا تو کتنی دیر سویا رہا؟ جب حضرت عزیر علیہ السلام کی جب موت واقع ہوئی تو صبح کا وقت تھا، اور جب آپ اٹھے تو عصر کا وقت تھا۔ آپ کہنے لگے، شاید صبح سے عصر تک سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے عزیر، دیکھ تمہارے ساتھ تمہارا گدھا بھی سویا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنے گدھے کو دیکھتے ہیں کہ ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی تھیں اور آوازیں غیب آنے لگی، اے عزیر، اللہ نے تمہیں 100 سال تک سلا دیا اور آج پھر سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ اب دیکھ کہ تیرے گدھے کو میں کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے کہ گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی، ایک ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا، اس پہ ماس چڑھنا شروع ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ گدھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، اے عزیر، تو دیکھ آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہے جیسے 100 سال پہلے تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں کہ بے شک اللہ انسان کو خون کی ایک بوند سے زندگی دے سکتا ہے، وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو بھی پھر سے زندہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی عارضی موت کے درمیان وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ آپ کھانا کھا کر بستی کے لوگوں سے پوچھنے لگے، کیا آپ اللہ کے نبی حضرت عزیر کو جانتے ہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو تو گزرے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، وہ عزیر اللہ کا نبی میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے 100 سال تک سلا دیا تھا اور پھر سے زندہ کیا ہے کہ تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ ان بستی کے لوگوں کو یقین نہ آیا، اور اس بستی میں ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی جس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس عورت کو لے آئے
اور پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات سناتی ہیں، آپ ہمیں ان کی نشانیاں بتائیں۔ وہ عورت ان کی نشانیاں ایک ایک کر کے بتانے لگی اور اس نشانی کو حضرت عزیر علیہ السلام میں دیکھنے لگی۔ آپ کے کپڑے بھی ویسے، آپ کی آنکھیں بھی ویسی، آپ کا بولنا بھی ویسا، آپ کا چلنا بھی ویسا۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، حضرت عزیر علیہ السلام جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا کو رکھا تھا۔ اے شخص، اگر تو واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہے تو میرے لیے دعا کر کے میری آنکھوں کو صحیح کر دے، جو حضرت عزیر علیہ السلام دعا مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اب وہ عورت جب حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھتی ہے تو چیخ کر کہنے لگی، مجھے قسم ہے اپنے خالق کی، یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ یہ سب لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کے قدم کو چومنے لگے۔ اب وہ چند لوگ اور وہ بوڑھی عورت حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آتے ہیں، جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا اور پوتے بھی موجود تھے۔ وہ بوڑھی عورت سب کو بتانے لگی کہ یہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ سوالات کرنے لگے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا کہنے لگا، میرے ابا عزیر علیہ السلام کے کندھوں پر ایک کالے رنگ کا نشان تھا، اگر آپ میرے بابا ہیں تو وہ دکھائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور تمام کے تمام لوگ دیکھنے لگے اور کندھوں پر وہی نشان موجود تھا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سب کو تورات سنانے لگے اور تمام بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے قدم چوم کر کہنے لگے، قسم ہے اپنے خالق کی، آپ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے زندگی دے سکتا ہے، وہ ویسے مرے ہوئے انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔